السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو شب برات کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اب جلد ہی شب برات آنے والا ہے۔ اور شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس رات کی فضیلت حدیث کو غلط بتاتے ہیں کہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس رات کی فضیلت۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث فضیلت کی ہے شب برات کی رات کی، وہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ تو دوستو، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور جلد ہی شروع ہو جائے گا، اور اس ماہ میں ایک مبارک رات ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شب برات۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، دین اتباع کا نام ہے۔ اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ میں آپ سبوں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے یا صحابہ کرام کے آثار میں یا تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابع اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک سنگل مضبوط آدمی ہے اور 5 سے 10 آدمی کمزور مل کر کے جب ایک جگہ، جیسے یہ 5 انگلی کمزور ہے، ٹھیک ہے، ایک موٹا چیز ہو جو مضبوط ہے، لیکن یہ 5 انگلی کمزور ہے، جب یہ 5 مل جاتا ہے تو ایک مضبوط بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے، یعنی کمزور حدیث ہے تو جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر 10 صحابہ سے جو ہے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو یہ فقہا اور محدثین کا کہنا ہے کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن کثرت فضیلت حدیث کے سے کیا ہوتا ہے، یہ مضبوطی پکڑ لیتا ہے تو وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایت موجود ہے، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہے، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہوگا۔ تو دوستو، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس رات میں مسجد جا کر عمل کرنا چاہیے یا کون سا عمل حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، سارا چیز ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے۔ تو نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ